بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمائل ترمذی از امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ باب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح اور دل لگی کے بیان میں۔ حدیث نمبر 222 تا 227۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ مزاحاً یا ذا الاذنین فرمایا، یعنی اے دو کان والے۔ حدیث نمبر 223۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ میل جول میں مزاح فرماتے تھے۔ چنانچہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرماتے، یا ابا عمیر ما فعلت تغیر، اے ابو عمیر وہ نغیرہ کہاں جاتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح اور دل لگی کے بیان میں۔ حدیث نمبر 224۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم سے مذاق بھی فرما لیتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں مگر میں کبھی غلط بات نہیں کہتا۔ حدیث نمبر 225۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی سواری کا جانور مجھے عطا فرما دیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونٹنی کا بچہ تم کو دیں گے۔ سائل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونٹنی کے بچہ کا کیا کروں گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 226۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل کے رہنے والے جن کا نام ظاہر بن حرام تھا، وہ جب حاضر خدمت ہوتے جنگل کے ہدایہ، سبزی، ترکاری وغیرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور وہ جب مدینہ منورہ سے واپس جانے کا ارادہ کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہری سامان خورد و نوش کا ان کو عطا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہمارا جنگل ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے خصوصی تعلق تھا۔ ظاہر کچھ بد شکل بھی تھے۔ ایک مرتبہ کسی جگہ کھڑے ہوئے وہ اپنا کوئی سامان فروخت کر رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور پیچھے سے ان کی کولی چبھی اس طرح بھری کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکیں۔ انہوں نے کہا، ارے کون ہے، مجھے چھوڑ دے، لیکن جب کننکھیوں وغیرہ سے دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تو اپنی کمر کو بہت اہتمام سے پیچھے کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے ملنے لگے۔ جتنی دیر بھی تلبس رہے، ہزاروں نعمتوں اور لذتوں سے بڑھ کر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون شخص ہے جو اس غلام کو خریدے؟ ظاہر نے عرض کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ مجھے فروخت فرما دیں تو کھوٹا اور قیمت پائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نزدیک تو تم کھوٹے نہیں ہو، یا یہ فرمایا کہ بیش قیمت ہو۔ حدیث نمبر 227۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ حق تعالیٰ شانہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورت داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت رونے لگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ حق تعالیٰ جل شانہ سب اہل جنت عورتوں کو نوعمر کنواریاں بنا دیں گے، اور حق تعالیٰ جل شانہ کے اس قول میں اس کا بیان ہے جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کنواریاں
ہیں، یعنی ہم ہمیشہ کنواریاں ہی رہتی ہیں، صحبت کے بعد پھر کنواریاں بن جاتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔